رات بہت گہری تھی، ایسی رات جس میں ہوا بھی آہستہ چلتی ہے، جیسے کسی کا راز سن رہی ہو۔ چاند آدھا چھپا ہوا تھا اور آدھا نکل کر زمین کو ایسے دیکھ رہا تھا جیسے کسی کے دکھ پر ترس کھا رہا ہو۔ اسی رات شہر کے کنارے پر ایک پرانا سا علاقہ تھا، ٹوٹے ہوئے مکان، بجھتی ہوئی روشنیاں، اور ان گلیوں میں ایک لڑکی رہتی تھی۔ اس کا نام تھا زینب۔ زینب غریب تھی، لیکن اس کی آنکھیں امیر تھیں، ایسی آنکھیں جن میں خواب تھے، صبر تھا، اور ایک ایسا دکھ تھا جو بولتا نہیں تھا، بس چپ چاپ رہتا تھا۔ وہ ہر رات ایک ہی کام کرتی تھی، اپنی بیمار ماں کے لیے دعائیں لاتی، پھر چھت پر جا کر آسمان کو دیکھتی اور دل ہی دل میں کہتی، یا اللہ، کیا میری زندگی میں بھی کبھی روشنی آئے گی، یا میں ہمیشہ ایسے ہی اندھیروں میں جیتی رہوں گی۔ اسی شہر کے دوسری طرف ایک پرانی سنسان حویلی تھی، جسے لوگ موت کا گھر کہتے تھے۔ کوئی وہاں نہیں جاتا تھا، اور اگر کوئی چلا بھی جائے تو واپس نہیں آتا تھا۔ وہاں رہتا تھا ایک وجود، ڈریکولا، نہ پورا انسان نہ مکمل درندہ، صدیوں پرانا، خون کا پیاسا، لیکن دل اب بھی دھڑکتا تھا۔ ڈریکولا ہر رات کھڑکی کے پاس کھڑا ہو کر شہر کو دیکھتا، لوگوں کی زندگیاں، ان کی خوشیاں، ان کی محبتیں، اور پھر آہستہ سے کہتا، میں سب کچھ ہوں، طاقتور ہوں، لامحدود ہوں، لیکن محبت سے خالی ہوں۔ اس رات کچھ بدلنے والا تھا۔ زینب دعا لے کر واپس آ رہی تھی، گلی اندھیری تھی، اس کے قدم کانپ رہے تھے۔ اچانک ایک سایہ اس کے سامنے آیا۔ زینب رک گئی، سانس رک گئی، دل جیسے سینے سے باہر آ گیا ہو۔ ایک گہری بھاری آواز آئی، ڈر مت لڑکی۔ زینب نے سر اٹھایا، سامنے ایک لمبا سفید چہرہ، آنکھیں سرخ، اور آواز میں صدیوں کی تھکن۔ وہ چیخنا چاہتی تھی، مگر آواز ہی نہ نکلی۔ ڈریکولا نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور وہیں رک گیا۔ وہ آنکھیں اسے اپنی ماضی کی یاد دلا رہی تھیں، جب وہ بھی انسان تھا، جب اس نے بھی محبت کی تھی۔ تم دوسروں جیسی نہیں ہو، ڈریکولا نے آہستہ سے کہا۔ زینب کے ہونٹ کانپے۔ اگر مارنا ہے تو مار دو، لیکن میری ماں اکیلی ہے۔ یہ سن کر ڈریکولا کے دل میں کچھ ٹوٹ گیا۔ صدیوں بعد اس کے دل میں درد ابھرا۔ میں تمہیں نہیں ماروں گی، کیونکہ تم میں وہ روشنی ہے جو اندھیروں کو جلا سکتی ہے۔ زینب بے ہوش ہو گئی، اور جب ہوش آیا تو وہ حویلی میں تھی، سفید بستر، جلتی ہوئی موم بتیاں، اور سامنے وہی وجود، لیکن اس بار اس کی آنکھوں میں خون نہیں تھا، کچھ اور تھا، محبت کا خوف۔ ڈریکولا نے کہا، میں تم سے دور رہنا چاہتا ہوں، لیکن دل مانتا ہی نہیں۔ زینب کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اگر آپ واقعی راکشس ہوتے تو میرے آنسو نہ دیکھتے۔ خاموشی چھا گئی۔ دو دل، ایک انسان، ایک درندہ، اور قسمت، دونوں کو ایک آزمائش میں ڈال چکی تھی۔ حویلی کی فضا خاموش تھی، ایسی خاموشی جس میں دل کی دھڑکن بھی شور لگتی تھی۔ زینب بستر پر بیٹھی تھی، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ وہ بار بار اپنے ارد گرد دیکھ رہی تھی، جیسے یہ یقین کرنا چاہتی ہو کہ وہ خواب میں نہیں ہے۔ سامنے کچھ فاصلے پر ڈریکولا کھڑا تھا۔ آج وہ کچھ مختلف لگ رہا تھا، وہی سفید چہرہ، وہی لمبا قد، لیکن آنکھوں میں وہ درندگی نہیں تھی جو زینب نے گلی میں دیکھی تھی۔ میں تم سے دور رہنا چاہتا ہوں زینب، لیکن جتنا دور جاتا ہوں اتنا ہی قریب آ جاتا ہوں۔ زینب نے ہمت کر کے پوچھا، آپ آخر ہیں کون؟ ڈریکولا نے نظریں جھکا لیں۔ صدیوں بعد کسی کے سامنے شرمندگی محسوس ہوئی۔ میں وہ ہوں جسے مائیں بچوں کو ڈراتی ہیں، میں وہ ہوں جسے دیکھ کر لوگ دعائیں پڑھتے ہیں، میں وہ ہوں جو خون پیتا ہے۔ یہ سنتے ہی زینب کے جسم میں سنسنی دوڑ گئی، مگر وہ بھاگی نہیں۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا، اگر آپ واقعی اتنے برے ہوتے تو مجھے بچاتے کیوں؟ یہ سوال ڈریکولا کے سینے میں تیر کی طرح لگا۔ وہ مرا، کھڑکی کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا، کیونکہ تم نے مجھے یاد دلایا کہ میں کبھی انسان تھا۔ خاموشی، موم بتی کی لو ہلکی سی کانپ رہی تھی، بالکل زینب کے دل کی طرح۔ کچھ دیر بعد زینب بولی، میری ماں بیمار ہے، میں اگر واپس نہ گئی تو وہ… ڈریکولا فوراً پلٹا، تمہاری ماں کو کچھ نہیں ہوگا، میں نے اسے خود دوائیں پہنچا دی ہیں۔
زینب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ ڈریکولا کی آواز بھاری ہو گئی، کیونکہ تمہاری آنکھوں میں نے اپنی کھوئی ہوئی روح دیکھی ہے۔ اسی رات زینب کو ماں کی یاد نے توڑ دیا۔ وہ رو پڑی، ایسے روئی جیسے برسوں کا دکھ نکل آیا ہو۔ ڈریکولا نے پہلی بار کسی انسان کے آنسو اتنے قریب سے دیکھے تھے۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے قریب آیا، لیکن ہاتھ نہیں لگایا۔ مت رو، تمہارے آنسو میرے زخموں کو چیر دیتے ہیں۔ زینب نے سر اٹھایا، آپ کے بھی زخم ہیں؟ ڈریکولا ہنس پڑا، لیکن وہ ہنسی درد سے بھری ہوئی تھی۔ میرے زخم صدیوں پرانے ہیں، محبت کا انجام میرے لیے ہمیشہ موت رہا ہے۔ زینب نے آہستہ سے کہا، پھر شاید آپ کو محبت ملی ہی نہیں۔ یہ جملہ ڈریکولا کو ہلا گیا۔ وہ پہلی بار بیٹھ گیا، ایک بادشاہ کی طرح نہیں، ایک تھکے ہوئے انسان کی طرح۔ کیا تم مجھ سے ڈرتی نہیں ہو؟ زینب نے سچ کہا، ڈر لگتا ہے، لیکن دل آپ کو برا نہیں مانتا۔ وہ لمحہ وہی لمحہ تھا جہاں ڈریکولا کا دل پہلی بار صدیوں بعد دھڑکا۔ باہر بارش شروع ہو گئی، تیز شور مچاتی ہوئی۔ زینب نے کھڑکی سے باہر دیکھا۔ بارش مجھے بچپن یاد دلاتی ہے۔ ابو کہا کرتے تھے، بارش صرف ان پر برستی ہے جن کے دل صاف ہوں۔ ڈریکولا نے آسمان کی طرف دیکھا، اگر یہ سچ ہے تو آسمان نے مجھے کیوں نہیں جلایا؟ زینب نے جواب دیا، شاید کیونکہ آپ کے دل میں ابھی بھی کچھ زندہ ہے۔ خاموشی پھر چھا گئی، مگر اس بار یہ خاموشی ڈراؤنی نہیں تھی۔ یہ خاموشی دو ٹوٹے دلوں کے درمیان پہلا پل تھی۔ رات گزر چکی تھی، صبح ہونے والی تھی۔ حویلی کے لمبے ہال میں ہلکی سی نیلی روشنی پھیل رہی تھی۔ ڈریکولا کھڑکی کے قریب کھڑا تھا۔ سورج کی پہلی کرن سے پہلے ہی وہ پیچھے ہٹ گیا۔ سورج میرا دشمن ہے، اس نے آہستہ سے کہا۔ زینب یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اس کے دل میں عجیب سا خوف ابھرا۔ کیا آپ سورج میں جل جاتے ہیں؟ ڈریکولا نے سر ہلایا، صرف جسم نہیں، میری روح بھی جلتی ہے۔ زینب کا دل بھر آیا، پھر آپ ہر دن اکیلے کیسے گزارتے ہیں؟ ڈریکولا نے تلخی سے مسکرا کر کہا، اکیلے ہی تو گزارتا آیا ہوں۔ پھر خاموشی چھا گئی۔ زینب نے ہمت کی، میں واپس جانا چاہتی ہوں، لیکن دل کہتا ہے آپ کو اکیلا نہ چھوڑوں۔ یہ سنتے ہی ڈریکولا کے چہرے پر سنجیدگی آ گئی۔ اگر تم یہاں رہو گی تو خطرے میں رہو گی، لوگ ہمیں برداشت نہیں کریں گے۔ ایک راکشس اور ایک غریب لڑکی، یہ محبت انہیں قبول نہیں ہوگی۔ زینب نے آہستہ سے کہا، لوگوں نے مجھے کبھی کچھ نہیں دیا، پھر ان کے ڈر سے کیوں جیوں؟ یہ جواب ڈریکولا کے لیے نیا تھا۔ وہ پہلی بار کسی انسان کی ہمت پر چونکا۔ اسی دن شہر میں افواہ پھیل گئی، حویلی میں روشنی دیکھی گئی ہے، ڈریکولا واپس آ گیا ہے۔ بازار میں لوگ سرگوشیاں کرنے لگے، بچے گھروں میں بند کر دیے گئے، پادری دعائیں پڑھنے لگا، اور ایک آدمی، فادر الیاس، سچ کی تلاش میں نکل پڑا۔ رات ہوتے ہی زینب حویلی کے صحن میں بیٹھی تھی، چاندنی زمین پر بکھری ہوئی تھی۔ ڈریکولا کچھ فاصلے پہ کھڑا تھا۔ اگر تمہیں مجھ سے کچھ ہو گیا ہے، میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گا۔ زینب نے نظریں جھکا لیں، اگر میں چلی گئی تو آپ دوبارہ اندھیرے میں چلے جائیں گے۔ یہ بات دونوں کو خاموش کر گئی۔ ڈریکولا نے پہلی بار اپنی حقیقت بتانے کا فیصلہ کیا۔ میں نے محبت کی تھی ایک انسان عورت سے۔ جب وہ مر گئی تو میں نے خدا کو چھوڑ دیا، اور خدا نے مجھے انسانوں سے چھین لیا۔ زینب کے آنسو بہہ نکلے۔ اگر محبت نے آپ کو راکشس بنایا تو شاید محبت ہی آپ کو انسان بنا سکتی ہے۔ یہ جملہ ڈریکولا کے دل میں اتر گیا۔ وہ آہستہ آہستہ زینب کے قریب آیا، پہلی بار اتنا قریب۔ ان کے درمیان صرف سانسوں کا فاصلہ تھا۔ اگر میں تمہیں چھو لوں تو شاید خود پر قابو نہ رکھ سکوں، زینب نے کانپتی آواز میں کہا، اور اگر آپ نے خود پر قابو رکھا تو شاید یہی محبت ہوگی۔ ڈریکولا نے ہاتھ روکا، آنکھیں بند کر لی۔ صدیوں کی پیاس اور چند لمحوں کی محبت آمنے سامنے تھی۔ اسی لمحے دور سے گھنٹی کی آواز آئی، چرچ کی گھنٹی۔ خطرہ قریب آ رہا تھا۔ چرچ کی گھنٹی ایک بار، پھر دوسری بار، پھر تیسری بار بجی۔ ہر آواز ڈریکولا کے دل پر ہتھوڑے کی طرح لگ رہی تھی۔ وہ آ رہے ہیں، ڈریکولا نے بھاری آواز میں کہا۔ یہ شہر مجھے دوبارہ زندہ نہیں دیکھنا چاہتا۔
زینب کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ کون؟ وہ جو خود کو خدا کا نمائندہ کہتے ہیں اور مجھے شیطان سمجھتے ہیں۔ اسی وقت حویلی کے دروازے کے باہر مشالوں کی روشنی نظر آنے لگی، لوگوں کی آوازیں، دعائیں اور نفرت۔ فادر الیاس سفید لباس میں صلیب تھامے آگے بڑھ رہا تھا۔ دروازہ کھولو، یہ جگہ ناپاک ہے۔ زینب کانپنے لگی۔ وہ مجھے بھی مار دیں گے۔ ڈریکولا نے فوراً کہا، نہیں، میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ اس نے زینب کا ہاتھ پکڑا اور وہ لمحہ جو صدیوں بعد ان کے اندر انسانیت جگا رہا تھا۔ اگر وہ مجھے لے گئے، ڈریکولا نے کہا، تو تمہیں آزاد کر دیں گے۔ زینب نے چونک کر دیکھا، نہیں، میں آپ کو اکیلا نہیں چھوڑوں گی۔ ڈریکولا کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ یہی تو مسئلہ ہے زینب، میں تمہاری وجہ سے کمزور ہو رہا ہوں۔ دروازے پر زور کی ضرب پڑی۔ دروازہ توڑ دو، کسی نے چیخ کر کہا۔ زینب نے ڈریکولا کے سامنے کھڑے ہو کر کہا، اگر آپ راکشس ہوتے تو مجھ سے محبت نہ کرتے۔ یہ سن کر ڈریکولا نے آنکھیں بند کر لی، پھر آہستہ سے دروازے کی طرف بڑھا اور خود دروازہ کھول دیا۔ مشالوں کی روشنی اس کے چہرے پر پڑی۔ لوگ پیچھے ہٹ گئے۔ وہی ہے، شیطان، خون پینے والا۔ فادر الیاس نے صلیب بلند کی۔ خدا کے نام پر میں تجھے حکم دیتا ہوں، اس لڑکی کو چھوڑ دے۔ زینب آگے بڑھی، میں قیدی نہیں ہوں، میں اپنی مرضی سے یہاں آئی ہوں۔ لوگ حیران رہ گئے، یہ لڑکی جادو میں ہے، اسے بچاؤ۔ فادر الیاس نے زینب کو غور سے دیکھا۔ بیٹی، کیا تم جانتی ہو یہ کیا ہے؟ زینب کی آواز کانپ رہی تھی مگر مضبوط تھی۔ میں جانتی ہوں، یہ وہ ہے جس نے مجھے مارا نہیں، جس نے میری ماں کو دوا دی، جس نے میرے آنسو دیکھے۔ ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ ڈریکولا نے کہا، میں مجرم ہوں، میں نے خون پیا، میں نے گناہ کیے، لیکن اس لڑکی کو کچھ نہ کہا جائے۔ فادر الیاس نے سر جھکا لیا۔ اگر تم واقعی توبہ چاہتے ہو تو قربانی دینی ہوگی، محبت چھوڑنی ہوگی۔ یہ سن کر زینب کا دل ٹوٹ گیا۔ ڈریکولا نے زینب کو دیکھا، لمحوں کی خاموشی، پھر وہ پیچھے ہٹا۔ اگر میری تنہائی تمہاری زندگی بچا سکتی ہے تو میں اسے قبول کرتا ہوں۔ زینب چیخ اٹھی، نہیں، محبت گناہ نہیں ہوتی۔ فادر الیاس نے آسمان کی طرف دیکھا۔ کبھی کبھی سب سے بڑی قربانی سب سے پاک ہوتی ہے۔ لوگ ڈریکولا کو لے جانے لگے۔ زینب زمین پر بیٹھ گئی، اس کی آواز گم ہو گئی۔ ڈریکولا نے جاتے جاتے صرف ایک بار مڑ کر دیکھا اور آہستہ سے کہا، میں تم سے محبت کرتا ہوں، اسی لیے تم سے دور جا رہا ہوں۔ دروازہ بند ہو گیا، مشالوں کی روشنی دور ہو گئی اور حویلی ایک بار پھر خاموش ہو گئی۔ لیکن اس خاموشی میں ایک دل چیخ رہا تھا۔ حویلی کے دروازے بند ہو چکے تھے مگر زینب کے دل کے دروازے ٹوٹ چکے تھے۔ وہ زمین پر بیٹھی تھی، آنکھیں خالی، آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، جیسے سب آنسو ختم ہو چکے ہوں۔ وہ مجھے چھوڑ گیا، مجھے بچانے کے لیے۔ یہ جملہ بار بار اس کے ذہن میں گونج رہا تھا۔ شہر کے بیچوں بیچ چرچ کے تہہ خانے میں ڈریکولا کو زنجیروں میں جکڑ دیا گیا۔ پتھر کی دیواریں سرد، نم اور خاموش۔ فادر الیاس سامنے کھڑا تھا۔ اگر تم واقعی توبہ چاہتے ہو تو سورج نکلنے تک اپنی خواہش کو مارنا ہوگا۔ ڈریکولا نے سر جھکا لیا۔ میں نے صدیوں سے اپنی خواہش ہی میں جیا ہے، آج میں اسے دفن کرنا چاہتا ہوں۔ اسی لمحے زینب چرچ کے دروازے پر پہنچی۔ لوگوں نے اسے روکا، یہ اندر مت جاؤ، اندر موت کی جگہ ہے۔ زینب چیخ اٹھی، اگر محبت موت ہے تو میں مرنے آئی ہوں۔ وہ اندر داخل ہو گئی۔ ڈریکولا نے قدموں کی آواز سنی اور چونک کر سر ہلایا۔ زینب، تم یہاں کیوں آئی ہو؟ زینب دوڑ کر اس کے سامنے آ گئی، کیونکہ میں زندہ نہیں ہوں آپ کے بغیر۔ فادر الیاس خاموش ہو گیا۔ بیٹی، اگر سورج نکل آیا تو یہ جل جائے گا۔ زینب نے آنسوؤں میں کہا، تو پھر سورج کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ محبت کو جلائے یا نفرت کو۔ ڈریکولا کی آواز کانپ گئی، چلی جاؤ زینب، میں تمہیں مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ زینب نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا، میں آپ کو اکیلا مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ اسی لمحے سورج کی پہلی کرن چرچ کی کھڑکی سے اندر آئی۔ لوگ سانس روک کر دیکھنے لگے۔ ڈریکولا نے آنکھیں بند کر لیں۔ یہ میرا انجام ہے، لیکن کچھ نہیں ہوا۔ کوئی آگ نہیں لگی، کوئی چیخ نہیں۔ روشنی ڈریکولا کے چہرے پر پڑی مگر وہ جلا نہیں۔ فادر الیاس کے ہاتھ سے صلیب گر گئی۔
یہ کیسے ممکن ہے؟ زینب رو پڑی، کیونکہ اس نے خون نہیں پیا، اس نے محبت کو چنا۔ ڈریکولا نے آہستہ آنکھیں کھولیں۔ اس کی آنکھیں اب سرخ نہیں تھیں، وہ انسان لگ رہا تھا، کمزور لیکن زندہ۔ فادر الیاس نے سر جھکا دیا۔ شاید خدا محبت کو ہم سے زیادہ جانتا ہے۔ زنجیریں کھول دی گئیں، لوگ پیچھے ہٹ گئے۔ ڈریکولا نے زینب کا ہاتھ پکڑا۔ میں اب وہ نہیں رہا جو تمہیں ڈرا دے۔ زینب مسکرائی آنسوؤں کے ساتھ۔ آپ اب وہ ہیں جو میرا مقدر ہیں۔ چرچ کی گھنٹیاں دوبارہ بجیں، مگر اس بار موت کے لیے نہیں، نئی زندگی کے لیے۔ چرچ کے دروازے کھل چکے تھے، سورج پوری طرح نکل آیا تھا۔ وہی سورج جس سے ڈریکولا صدیوں سے بھاگتا رہا تھا، آج اس کے چہرے کو چھو رہا تھا۔ لوگ دور کھڑے تھے، کوئی قریب نہیں آ رہا تھا۔ سب کی آنکھوں میں حیرت تھی اور خوف کے ساتھ ساتھ شرمندگی بھی۔ ڈریکولا نے اپنے ہاتھوں کو دیکھا اور کانپ رہے تھے۔ میں زندہ ہوں، اس نے جیسے خود سے کہا، لیکن میں پہلے جیسا نہیں ہوں۔ زینب خاموشی سے اس کے پاس کھڑی تھی، اس کا دوپٹہ ہلکی ہوا میں ہل رہا تھا۔ آنکھوں میں سکون تھا، وہ سکون جو طوفان کے بعد آتا ہے۔ آپ انسان ہیں یا نہیں؟ زینب نے آہستہ سے کہا۔ یہ اب اہم نہیں، اہم یہ ہے کہ آپ کا دل زندہ ہے۔ فادر الیاس آگے بڑھا، اس کے قدم اب باری نہیں تھے۔ میں نے پوری زندگی گناہ اور ثواب کو الگ الگ خانوں میں رکھا۔ آج سمجھ آیا، کبھی کبھی محبت سب سے بڑی عبادت ہوتی ہے۔ ڈریکولا نے نظریں جھکا لیں۔ اگر میں مکمل انسان نہیں بن سکا تو کیا میں تمہارے قابل رہوں گا؟ زینب نے اس کے ہاتھ کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ میں نے کبھی کامل انسان نہیں مانگا، میں نے وہ دل مانگا جو میرا ہو۔ چند دن بعد شہر آہستہ آہستہ بدلنے لگا۔ وہی لوگ جو پتھر اٹھانے لگے تھے اب نظریں چرا کر گزرتے تھے۔ کچھ نفرت باقی تھی، کچھ ڈر بھی، مگر کہانی بدل چکی تھی۔ ڈریکولا اب خون نہیں پیتا تھا، مگر کمزوری آتی تھی، راتوں کو پسینہ آتا تھا، جسم کانپتا تھا۔ زینب ہر رات اس کے پاس بیٹھتی۔ تکلیف ہو رہی ہے کیا؟ ہاں، ڈریکولا مسکرا دیتا، لیکن یہ تکلیف زندہ ہونے کی ہے۔ ایک رات ڈریکولا نے کہا، میں تمہیں وہ زندگی نہیں دے سکتا جس کا خواب ہر لڑکی دیکھتی ہے۔ زینب نے جواب دیا، میں نے ساری زندگی کچھ نہ ہونے میں گزاری ہے، آپ کے ساتھ کچھ بھی ہونا میرے لیے بہت ہے۔ مہینے گزر گئے، ڈریکولا کے چہرے پر زندگی لوٹنے لگی، آنکھوں میں روشنی آ گئی، آواز میں نرمی آ گئی۔ ایک شام اسی پرانی حویلی کے صحن میں سادی سی تقریب ہوئی، نہ موسیقی نہ ہجوم، صرف چند گواہ اور دو دل۔ فادر الیاس نے دعا دی، یہ رشتہ نہ انسانوں کا ہے نہ فرشتوں کا، یہ ان دو دلوں کا ہے جنہوں نے اندھیرے میں ایک دوسرے کو پہچانا۔ زینب نے سر جھکا لیا۔ ڈریکولا نے آہستہ سے کہا، میں تمہارا ماضی نہیں بدل سکتا، لیکن تمہارا ہر کل میرا وعدہ ہے۔ زینب کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، مگر وہ خوشی کے تھے۔ سالوں بعد لوگ اس کہانی کو خوف کی طرح نہیں، مثال کی طرح سناتے تھے۔ کہتے ہیں ایک راکشس نے محبت کی اور انسان بن گیا، اور زینب، وہ اب بھی غریب تھی، سادہ تھی، مگر اس کے پاس وہ دولت تھی جو ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی، محبت جو اندھیرے سے جیت گئی۔ حویلی کی کھڑکی سے ہر رات روشنی آتی تھی، اور اگر کوئی پوچھتا یہ روشنی کس کی ہے تو جواب ملتا، یہ اس محبت کی ہے جس نے ڈریکولا کو انسان بنایا۔ دوستو، یہ تھی آج کی کہانی۔ اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کریں، کمنٹ کریں اور بزرگوں کے دور کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔ اگلی کہانی میں پھر ملیں گے، ایک اور سفر، ایک اور پرانی کہانی کے ساتھ۔ خوش رہیے اور دعاؤں میں یاد رکھیے۔